یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر اور جموں و لداخ کے مسلم اکثریتی علاقے آج مسلسل 155ویں روز بھی فوجی محاصرے اور پابندیوں کی زد میں رہے۔ چپے چپے پر تعینات لاکھوں قابض فورسز نے پوری ریاست کو عملاً ایک کھلی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے، جہاں رائے کی آزادی سمیت کوئی بنیادی حق شہریوں کو حاصل نہیں ہے۔ دریاسنا قابض فورسز نے ضلع بارہمولہ کے علاقے گوشبک پلہالن پٹن کی پوری آبادی کو عملاً یرغمال بنا کر خانہ تلاشیاں شروع کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ سوپور قتل عام سمیت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی تحقیقات کریں۔ بھارتی فوجیوں نے 1993 میں آج ہی کے روز سوپور قصبے میں 57 معصوم کشمیریوں کو شہید اور 400 سے زائد مکانوں اور دکانوں کو نذر آتش کر دیا تھا۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ بھارت عملاً کشمیر کو کھو چکا ہے۔ ایک میڈیا انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جمہوری ملک پوری آبادی کو محاصرے میں نہیں رکھ سکتا۔ کانگریسی رہنما نے کہا ہے کہ کشمیر میں پرسکون حالات کے حکومتی دعوے ایک فریب کے سوا کچھ نہیں ہے اور کشمیر میں فوج بھیج کر آتش فشاں پر ڈھکن لگانے جیسا کام کیا گیا۔ بھارت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے غنڈوں کے حملے پر کانگریس سمیت بائیں بازو کی جماعتوں اور بی جے پی کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ ممبئی، دہلی اور دیگر جامعات کے طلبہ و طالبات نے احتجاجی مظاہرے کیے، جبکہ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت فسطائیوں کے کنٹرول میں ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مسلمہ عالمی قوانین کے مطابق حق خود ارادیت ہر قوم کا بنیادی حق ہے اور اقوام متحدہ اس کا ضامن ہے، لیکن جمہوری قبا میں چھپے بھارتی سامراج نے نہ صرف کشمیریوں کا حق خود ارادیت غصب کر رکھا ہے بلکہ ان کے تمام حقوق چھین رکھے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ گزشتہ 5 ماہ سے زائد عرصے سے پوری کشمیری قوم 10 لاکھ بھارتی فورسز کے نرغے میں یرغمال ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما داؤد احمد خان کی گفتگو۔ 5 جنوری کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے بارے میں قرارداد پاس کی تھی اور 1993 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے سوپور علاقے میں کوہرام مچایا، گھروں کو آگ لگا دی اور درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ وہ ان کے ماتھے پہ ایک کلنک آج تک موجود ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگ آج بھی قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پرعزم ہے اور ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہندوستان کی سرکار کو بھول ہے کہ وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو زیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہداء کے وساطت سے اب پورے ہندوستان میں آزادی کی حرارت پیدا کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کا بنیادی مقصد کمزور اقوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے، تاہم کشمیر کے حوالے سے یہ ادارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اگر اقوام متحدہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔